اس واقعے میں استاد اور شاگرد کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں. طلباء اس کو تفسیروں میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں انوار البیان میں تقریباً 40 نقطے لکھے ہیں. پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سائل کے جواب میں فرما دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے، ایک بڑی قوم کے نبی تھے، ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ بھی ہو، تب بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس میں دعویٰ ہے جو کاملین کے شان کے خلاف ہے. عام بندہ تو ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن بڑوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب اگر وہی بات کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ گناہ بن جاتا ہے، عام بندے کر لیتے ہیں تو ان کے لیے حسنات ہوتی ہیں. دوسرا نقطہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور اس کے ذمہ خدمت کو سپرد کرنا درست ہے. یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے. تنہا سفر کرنا اچھا نہیں، اگر کوئی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے اخبار میں بھی ایک دفعہ واقعہ پڑھا. ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور ان کو ذہن میں خیال آیا کہ میں پاکستان ماں باپ کے پاس واپس جاؤں. اب وہاں کے لوگوں میں اکثر ایک چیز ہے سرپرائز دینا، یعنی ایک بندے کو یعنی اچانک ملنا تاکہ وہ حیران ہو جائے. تو اس نوجوان نے بھی سوچا کہ میں ماں باپ کو سرپرائز دیتا ہوں. اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے دوستوں کو نہ اپنے گھر والوں کو. خاموشی سے ٹکٹ بنائی اور دفتر سے 10-15 دن کی چھٹی لی اور چھٹی لے کے وہاں سے وہ سفر شروع کیا اس نے امریکہ سے اور فیصل آباد پہنچا. اب فیصل آباد جب پہنچا تو اس کے پاس سامان کے 2-3 بڑے بڑے سوٹ کیس تھے اور رات کا وقت ہو چکا تھا. اب اس نے ایک ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کر وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا. چونکہ اکیلا تھا تو ٹیکسی والے کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سمجھا کہ یہ مسافر ہے، اس کے پاس سامان کافی قیمتی نظر آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ راستے میں اس اکیلے نوجوان کو قتل کر دیا اور اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب 15 دن گزر گئے اور یہ بندہ دفتر واپس نہیں لوٹا تو دفتر والوں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا کہ جی 15 دن چھٹی گزار کے وہ بندہ کیوں نہیں آیا. تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. اب جب انہوں نے پوچھ پرچیت شروع کی تو انہوں نے گھر فون کیا کہ جی وہ تو بندہ گھر چلا گیا تھا. گھر والوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اطلاع ہی نہیں تھی کہ وہ آیا یا نہیں آیا، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں ہے. اب نہ بھیجنے والوں کو پتہ نہ ریسیو کرنے والوں کو پتہ، اور راستے میں یہ بندہ قتل بھی ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو شریعت جو حکم دیتی ہے نا کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھی ہونا چاہیے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی خیر ہے بندے کے لیے. اس کو ایسا سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کی. سنت یہ ہے انسان سفر کرے تو جن کے ہاں جانا ہے ان کو پہلے سے بتا دے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ مہمان کے ریسیو کرنے کے لیے تیاری کر لیں. یہ سنت ہے. اس نے سنت کو چھوڑا اور اس کا نقصان اٹھایا. پھر تیسرا نقطہ کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. پھر چوتھا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں. گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عمر تھی آپ نے اس عمر میں طلب علم کے لیے سفر فرمایا. علم صحیح جہاں ملے، جب ملے اور جس سے ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمریں ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر کے تھے جب ایمان لے آئے تھے، 60 سال کی عمر تھی۔ اب انہوں نے جتنی حدیثیں سنی وہ 60 سال کی عمر کے بعد سنی، یعنی انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، یعنی جو سب سے بڑے محدث بنے وہ 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ تو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، 60 سال کے بعد کی عمر۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پنگوڑے سے لے کے اپنی قبر میں جانے تک اپنے آپ کو طالب علم بنا کے ہی زندگی گزارے۔ 5واں نقطہ لکھتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں آر نہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے تھے لیکن وہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ 6واں نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے، جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے بھی برداشت کی جائے۔ آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا او امد یا حقبہ، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ 80 سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 80 سال تک اگر یہ سفر مجھے جاری رکھنا پڑا تو میں اس کو جاری رکھوں گا اور میں اس بندے سے ملوں گا جس بندے سے مجھے علم حاصل ہوگا۔ 7واں نقطہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرما دیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا بلا عبدن الخضر، کہ نہیں ہمارا بندہ خضر ہے جو ایک علم تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کا نام پہلے سے بتا دیا تھا۔ لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز، ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے جو خشک چٹیل میدان پڑی ہوئی تھی، یعنی ایک جگہ پر چٹیل میدان تھا، زمین تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھے۔ جب بیٹھ کر وہ گئے تو اس زمین کے اوپر سبزہ نکل آیا، گھاس اگائی۔ اب چونکہ گھاس جو ہے وہ سبز ہوتی ہے اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگہ 2 دریاؤں کے یا 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بعض مفسرین نے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ بتایا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مشقت اٹھائیں، اس لیے جب مچھلی پانی میں چلی گئی تو یوشع بن نون نے سوچا کہ میں جب اٹھیں گے سو کے اٹھیں گے پھر بتاؤں گا، اور بعد میں شیطان نے بھلا دیا تو وہ اپنی منزل سے پھر آگے چلے گئے اور پھر ان کو لوٹ کے واپس آنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک مقام رکھا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں اور میں نے علم کے نور سے نوازوں۔ اور جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ اس طرح شاگرد کو چاہیے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس جائے تو اپنا آنے کا مدعا بیان کر دے۔ اب شاگرد کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگر استاد کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کو شرط لگانے کی اجازت ہے، یا شیخ اپنے مرید کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی تھی کہ جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے، اس میں بڑی حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرا زیادہ دیر ان کے ساتھ رہنا اور سوال نہ پوچھنا یہ مشکل نظر آتا ہے،
تو انہوں نے خود ہی جدائی کی ایک خوبصورت شکل بتا دی تھی کہ اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں تو آپ مجھے الگ کر دینا. تو یہاں سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ اگر کبھی استاد اور شاگرد میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو شاگرد کو چاہیے کہ بے شک جدائی اختیار کرے، مگر جدائی اختیار کرنے کا بھی طریقہ خوبصورت ہونا چاہیے. حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے الگ ہو. چنانچہ اگر کبھی کوئی مرید اپنے شیخ سے کسی بات پر اختلاف کر بیٹھے، کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے اور وہ الگ ہونا چاہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ الگ ہو مگر خاموشی اختیار کرے. اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ بھائی کیوں الگ ہو گئے، تو اتنا کہہ دے کہ مجھے جی اب مناسبت نظر نہیں آتی. بھائی طبیعت کے اندر مناسبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اگر نئی طبیعت میں مناسبت نظر آ رہی، کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے یا کسی بات پہ رنجش ہو گئی ہے، تو انسان اتنی بات کر دے کہ مجھے مناسبت نہیں ہے. بعض لوگ الگ ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط باتیں اور کچھ کیا کیا باتیں بنا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بندے کو بالکل ہی برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ بات شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے تو استاد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے. اگر غلطی بار بار کرے تو تنبیہ میں سختی بھی کر سکتا ہے، چونکہ حضرت خضر اسلام نے پہلے کہا تھا علم اقل، صرف 2 لفظ استعمال کیے. جب دوبارہ غلطی کی تو پھر ایک تیسرا لفظ اور استعمال کیا، تنبیہ بڑھا دی، علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. پھر 21واں نقطہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر السلام بستی میں پہنچے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے استطعما اہلہا، استطعما اہلہا کا لفظ بتا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب بھوک لگی ہوئی ہو، انسان کسی سے اگر کھانا مانگ لے تو یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت کھانے کو طلب کر لینا یہ ایک شرعی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا آپ چاہتے تو دیوار کے بنانے پہ اجرت لے لیتے، اس سے پتہ چلا کہ اپنے کسی عمل پر اجرت لینا یہ بھی جائز کام ہے. تو مزدور اگر مزدوری کرتے ہیں اور اجرت لیتے ہیں تو ان کے لیے اجرت لینا جائز ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ بروں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. وہ اچھوں کے ساتھ اچھائی صرف نہیں کرتے تھے، بروں کے ساتھ بھی اچھائی کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے کشتی کو غصب کر رہا تھا وقت کا بادشاہ، تو کسی کے مال کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر پتہ ہو کہ کوئی ظالم کسی سے کوئی جو ہے چیز غصب کر رہا ہے، اس کے غصب سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اس کی بھی اجازت ہے، جیسے خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباء و اجداد کے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو اولاد عطا فرمائی. اس میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو ایک اور بیٹا ملا جو پہلے کی نسبت نیک بنا اور زیادہ ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ایمان والا بنا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی اتنی نیک تھی کہ اس بیٹی کی اولاد میں اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا. تو بڑا نفع کا سودا تھا ماں باپ کے لیے کہ جن کی بیٹی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرما دیا. بہت سے جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں. یہ گمراہی اور کفر کی بات ہے. طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وہ تو شریعت کی خادمہ ہے. نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کرنے کا نام تصوف ہے. حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے
تو قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر اسلام تک پہنچنے میں تو وہ ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد ان کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کشتی میں سوار ہونے میں تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بس دونوں نے ہی سفر آگے شروع کیا، وہ غلام لگتا ہے کہ وہیں تک رہ گئے، اس کے آگے وہ ساتھ نہیں چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس کے اوپر زیادہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ ولی تھے، مگر اللہ نے ان کو علم الافعال عطا فرمایا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ اکابر اپنے اصاغر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں علمی اعتبار سے۔ یہاں تک تفصیلات تھیں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے،